لمس جانا از قلم لائبہ خان قسط نمبر 2۔ یہ منظر ہے سوات جیسے خوبصورت علاقے کا، جہاں پر خان حویلی نہایت ہی شان و شوکت سے کھڑی ہر آنے جانے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حویلی تھی تو پرانے زمانے کی، لیکن اندر داخل ہونے پر حویلی کے نیو جنریشن نے پوری حویلی کو اس طرح سے رینوویٹ کروایا تھا کہ اس میں جدید طور کی ہر طرح کی رینوویشن کروائی گئی تھی۔ خانزادہ حویلی اپنی قیمت آپ تھی۔ حویلی کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ ان خانزادوں کی قیمت کیا ہے۔ رات ہو یا دن کا سماں، ہر وقت حویلی روشنیوں میں نہائی ہوتی تھی۔ بشیر خانزادہ دادا، پروین خانزادی دادی۔ ان کی شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 اولادوں سے نوازا تھا، 2 بیٹے اور ان کی ایک لاڈلی بیٹی۔ بڑا بیٹا اورنگزیب خانزادہ، چھوٹا بیٹا عالمزیب خانزادہ اور ان کی لاڈلی بیٹی نرگس خانزادی۔ اورنگزیب خانزادہ کی شادی ان کی چچا زاد نائلہ خانزادی سے ہوئی تھی، جو نہایت ہی سوبر خاتون تھی۔ صبر کرنے والی ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا عارش خانزادہ 28 سال کا مغرور شہزادہ، گاڑیوں کا بے انتہا شوقین، اسلام آباد کے شہر میں خود کا شو روم چلانے والا۔ دوسرا بیٹا بصیر خانزادہ، جس نے چھوٹی عمر میں ہی اسلام آباد جیسے شہر میں اپنا بزنس ایمپائر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ بے انتہا کھڑوس مانا جاتا تھا۔ خانزادہ حویلی کے لڑکیوں کے مطابق اپنے کام سے کام رکھنے والا، صرف اپنے بھائیوں جیسے کزن کے ساتھ ہی کھل کر بات کرنے والا۔ اور ان کی چھوٹی بیٹی عنایہ خانزادی 20 سال کی چلبلی، وہ لڑکی خانزادہ حویلی میں اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی جان۔ وہ انتہا کی شرارتی لڑکی مانی جاتی تھی۔ حویلی میں عالمزیب خانزادہ، جس نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک حویلی میں اپنی خالہ زاد شمائلہ خانزادی سے، جس سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ملیار خانزادہ، جو عارش خانزادہ سے صرف 1 مہینہ چھوٹا تھا، اس کا جگری یار اور ان سب سے الگ تھلگ پولیس کی فیلڈ جوائن کرنے والا، اپنے پیشے کو لے کر بے انتہا پوزیسو۔ وہ انسان جرم کی دنیا میں ناانصافی کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ دوسرا بیٹا برلاس خانزادہ، جو 25 سال کا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنے سارے بھائیوں کی جان، ہمیشہ اپنے بھائیوں کی ناک میں دم کر کے رکھنا۔ بصیر خانزادہ کا اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ماننا اور اس کی ہر ضد کو پورا کرنا۔ دوسری بیوی یمنا خانزادی، جس سے عالمزیب خانزادہ کی 2 بیٹیاں تھیں، اورزلہ خانزادی اور محضلہ خانزادی۔ جب بشیر خانزادہ دادا کو اپنے بیٹے عالمزیب خانزادہ کے دوسرے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تھا، تب بشیر خانزادہ نے عالمزیب خانزادہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی شہر کی بیوی کو چھوڑ دے، ورنہ وہ اسے اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دیں گے اور اسے گھر سے بھی نکال لیں گے۔ اپنی عیاشیوں میں عالمزیب خانزادہ نے اپنے باپ کی دھمکی میں آ کر اپنی محبت یمنا خانزادی کو شہر میں ہی در در کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تب اسے صرف اپنی ایک ہی بیٹی کا علم تھا، اورزلہ خانزادی۔ اسے محضلہ خانزادی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ ایک معصوم سی چھوٹی سی جان کو وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کر چکا تھا اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا چکا تھا۔ جب شمائلہ خانزادی کو اپنے شوہر عالمزیب خانزادہ کے دوسرے نکاح کا علم ہوا تھا، تب وہ بہت زیادہ تڑپی تھی۔ وہ عالمزیب خانزادہ سے محبت کرتی تھی اور اس نے اپنی محبت کی خاطر ہی عالمزیب خانزادہ کو معاف کر کے ان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاری تھی۔ جب دادا نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کا حکم دیا تو وہ کمزور اور بزدل انسان اپنی شہر میں دوسری بیوی کا ساتھ چھوڑ کر حویلی میں ہی اپنی پہلی بیوی شمائلہ کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگا تھا، اپنی 2 معصوم سی بیٹیوں کو بے آسرا کر کے۔ بشیر خانزادہ کی لاڈلی بیٹی نرگس خانزادی، جس کی شادی بشیر خانزادہ نے اپنے جگری دوست کے بیٹے دریاب خان سے کروائی تھی، لیکن افسوس کہ وہ دونوں زیادہ دیر تک اس دنیا میں رہ نہیں پائے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا زرم خانزادہ، بشیر خانزادہ کا لاڈلا، پوری حویلی میں اس کا رعب چلتا تھا۔ 30 سال کا زرم خانزادہ حویلی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، اپنے سارے بھائیوں کو خود کے ساتھ اتنا مضبوط بولڈ بنانے والا کہ کچھ بھی ہو جائے، اس کے سارے بھائی سب سے پہلے آ کر مسئلہ اس کے ساتھ ہی شیئر کرتے تھے، اور وہ بھی بڑے بھائی کے حق سے۔
ان کے سارے مسئلے سمجھداری سے حل کرتا تھا۔ حویلی پر اس کا کافی رعب تھا۔ حویلی کی ساری لڑکیاں اس کو روڈ لالا کے نام سے پکارا کرتی تھیں۔ اکیلے میں سامنے تو کسی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ زرش خانزادی اپنے بھائی زرم خانزادہ کی لاڈلی، حویلی کی سب سے بولڈ لڑکی، اور اس کو یہ کانفیڈنٹ یہ مان ہے، یہ غرور صرف اور صرف اپنے بھائی زرم خانزادہ کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ وہ مضبوط لڑکی، اپنے اعصابوں پر قابو پانے والی، کسی کے سامنے بھی اپنے ایموشنز کو ظاہر نہ کرنے والی، بے انتہا مضبوط تھی۔ جب نرگس خانزادی اور دریاب خانزادہ ایک فنکشن سے واپس اپنی حویلی کی طرف لوٹ رہے تھے، تب ان کے ساتھ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی گلورین خانزادی بھی موجود تھی۔ گاڑی کا اچانک سے بریک فیل ہو جانا اور گاڑی کھائی میں گر جانا، نرگس خانزادی اور دریاب خانزادہ کی موت ہو جانا، اور گلدرین خانزادی کا لاپتہ ہو جانا۔ حویلی والے اب تک یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ گلورین خانزادی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی ہے، لیکن اس کے بھائی زرم خانزادہ کو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی چھوٹی گڑیا گلورین خانزادی زندہ ہے، اور وہ اس کی تلاش میں ہی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی گھوم رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی موت کو بھی وہ حادثاتی نہیں ٹھہراتا تھا، بلکہ گاڑی کا بریک فیل ہو جانا وہ کسی سازش کا ہی حصہ بنے تھے۔ وہ اسی کی تلاش میں تھا۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک کو سنتے مہزل خانزادی بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا۔ جی آپ لوگ کون ہیں؟ بے انتہا معصومیت سے پوچھتے عارش خانزادہ کو وہ کوئی گڑیا ہی لگی تھی۔ اندر بیٹھی ارزلہ خانزادی اور یمنا بیگم اس کی معصومیت بھری آواز سن کر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھیں۔ یمنا خانزادی ہمیشہ اس کو سمجھاتی تھی کہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو سخت بنانا، لیکن ہمیشہ ہی اس کی آواز میں معصومیت ہی ہوتی تھی۔ ارزلہ خانزادی نے اس کی باتیں سن کر جلدی سے باہر آ کر صحن میں دیکھا تو عارش خانزادہ اپنی پوری بارات کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ عارش خانزادہ کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار دھڑکنا شروع ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جلدی سے مہزلہ کو انہیں اندر لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنی مورے کو بھی ان کے آنے کے بارے میں آگاہ کر لیا تھا۔ یمنا بیگم، جس کو ابھی تک ڈر تھا کہ کہیں وہ خانزادہ جس طرح طوفانی ہواؤں کی طرح اس کی بیٹی کو اپنا کر چلا گیا تھا، وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں، لیکن اب ان کے آنے کے بارے میں سن کر یمنا بیگم کا دل پرسکون ہو گیا۔ ٹینشن کے چکر میں صبح سے انہوں نے اپنی دوائی بھی نہیں کھائی تھی۔ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ تھی اور ساتھ ہی وہ اپنے دونوں پیروں سے معذور بھی ہو چکی تھیں۔ عارش خانزادہ نے اس چھوٹی گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ گڑیا سائڈ پر ہو، آپ کی مورے سے ملنے میرے مورے اور بابا، چچا اور چچی آئے ہیں۔ محضلہ خانزادی نے عارش خانزادہ کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور ان لوگوں کو اندر آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ جیسے ہی پلٹی تو عالم زیب خانزادہ کے پشت سے اس کا سر زور سے ٹکرا گیا تھا۔ آہ انکل، آپ نے میرا سر توڑ دیا۔ بے اختیار ہی محضلہ خانزادی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ عالم زیب خانزادہ نے مڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماضی میں اس کو یمنا بیگم کی یاد دلا گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اس معصوم سی گڑیا کو دیکھ کر۔ اس کو اپنی محبت کی یاد آخر کیوں آئی تھی؟ سوری بیٹا، آپ کو زیادہ لگی تو نہیں؟ عالم زیب خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو محضلہ خانزادی نے ناں میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے عالم زیب خانزادہ ابھی بھی کشمکش میں کھڑا تھا کہ تب ہی انہیں شمائلہ خانزادی مخاطب کرتی تھی۔ اپنے ساتھ صحن میں چچی بچھی 2 چارپائیوں پر بٹھا گئی تھی۔
بیٹا جی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنی جلدی ہے شادی کی، کم از کم اپنے نکاح میں انوائٹ ہی کر لیتے۔ اورنگزیب خانزادہ نے اپنے بڑے بیٹے آرش خانزادہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اورنگزیب خانزادہ کو ابھی تک تب چڑھی ہوئی تھی کس طرح سے ان کے بیٹے نے پرائیوں کی طرح آ کر اپنے ہی ماں باپ کو سوات سے بڑی اسلام آباد بلا کر کہا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور وہ آج ہی رخصتی بھی چاہتا ہے۔ اگر وہ دونوں آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر ابھی تک اورنگزیب خانزادہ کے ماتھے کے بل نہیں جا رہے تھے۔ او ہو، اب آپ چپ بھی ہو جائیں، دوبارہ میرے بیٹے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا اسپیشل ڈے ہے آج اس کا، شمائلہ خانزادی آرش خانزادہ کی ماں نے اپنے شوہر کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ تو اورنگزیب خانزادہ بھی ایک نظر اپنے لاپرواہ بیٹے کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ جی آج آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے بچپن میں جتنے بھی آنسو بہائے تھے، آج ان سب کا ازالہ کروں گا میں۔ آرش خانزادہ نے اپنے چچی کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا میری جان؟ نائلہ خانزادی واقف تھی آرش خانزادہ کے خود سے اٹیچمنٹ کے بارے میں۔ اسی لیے وہ اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ لیکن اب آرش خانزادہ کی ایسی بات سن کر ان کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھا تھا۔ نائلہ خانزادی نے بے اختیار ہی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا، جہاں آنکھوں میں کچھ الگ ہی چمک تھی۔ میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میری بات مانو، کچھ بھی غلط مت کرنا، ورنہ ساری زندگی کے لیے صرف پچھتاوا ہی تمہارے ہاتھ آئے گا۔ نائلہ خانزادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن آرش خانزادہ نے ان کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چوم کر عقیدت سے کہا تھا کہ چچی جان آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں پر ہونے والا ڈرامہ دیکھیں صرف۔ اس سے پہلے کہ نائلہ خانزادی مزید آرش خانزادہ کو آنے والے وقت کے لیے آگاہ کرتی، یمنا بیگم کے ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اورزلا خانزادی باہر صحن میں سب لوگوں کے سامنے یمنا خانزادی کو لا کر کھڑا کر چکی تھی۔ اورزلا خانزادی کی سب سے پہلی نظر ہی آرش خانزادہ پر گئی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھتے ہوئے وہ محبت کو پانے کی خوشی قرار دے گئی تھی۔ لیکن کہاں جانتی تھی کہ اب جو ان کی زندگی میں طوفان بچنے والا تھا، اس کے بعد اس کی محبت جیسے لفظ سے ہی نفرت ہو جانی تھی۔ یمنا بیگم کو ویل چیئر سے اٹھتا نہ دیکھ کر شمائلہ بیگم جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو گلے لگاتے ہوئے سلام کیا تھا۔ اورنگزیب خانزادہ نے بھی سلام کیا تھا۔ اس کے بعد یمنا بیگم کی نظر جیسے ہی عالمزیب خانزادہ سے ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ پتھرا چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ 4 سال کی تھی اورزلا جب عالمزیب خانزادہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب عالمزیب خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھ کر یمنا بیگم کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ دوسری طرف عالمزیب خانزادہ کا حال بھی یمنا بیگم سے مختلف نہ تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے سامنے اپنی محبت کو دیکھ کر عالمزیب خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سبھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ بیگم حیرت سے عالمزیب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھ کر عالمزیب خانزادہ کے کندھے پر تسلی دینے کے لیے اٹھتا، اسے دوبارہ سے آرش خانزادہ کی آواز اپنے کان سے سنائی دی، جو کہہ رہا تھا کہ چلیں چچی جان ڈرامہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جاؤ آرش، تمہیں میرا واسطہ ہے، پلیز چپ کر جاؤ۔ اس عورت کی حالت دیکھو، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر تم نے کچھ بھی کہا تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ شمائلہ بیگم یمنا بیگم کی حالت کو دیکھتے ہوئے ترس بھری نظروں سے آرش خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو چچی جان چپ کریں اور آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ آرش خانزادہ نے صفاقی سے کہتے اپنی آنکھ ونک کی
اور ساتھ ہی وہ چارپائی سے کھڑا ہوا۔ جی تو آنٹی، یہ ہے آپ کے سابقہ شوہر عالم زیب خانزادہ، اور چچا جان یہ ہے آپ کی یونیورسٹی کی محبت یمنا آنٹی، اور یہ ہے ان کی سو کولڈ بیٹی اورزلا خانزادی، مجھ سے محبت کی دعوے دار، مجھے نکاح کے لیے خود ہی بولنے والی۔ اب آپ لوگ خود سے سمجھ سکتے ہیں، جو لڑکی خود سے ایک لڑکے کو نکاح کے لیے بول سکتی ہے، وہ کیا کچھ اور نہیں کر سکتی؟ 6 مہینے تک میرے شو روم میں کام کرنے والی، اور 6 مہینے سے ہی میرے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنے والی، اس نے تو پہلے دن ہی آ کر مجھے اپنی اداؤں میں پھنسا لیا تھا۔ مجبوری میں اگر اس نے کل ہی مجھے کال کی کہ میرے مورے میرا رشتہ کسی اور کے ساتھ کر رہی ہیں، آپ ابھی آئیں اور مجھ سے نکاح کریں، یقین نہیں آتا تو یہ لڑکی یہیں پہ کھڑی ہے، آپ خود پوچھ لیں۔ اس نے مجھے نکاح کے لیے کال کیا تھا یا پھر نہیں؟ عارش خانزادہ کی باتوں کو سنتے اورزلا خانزادی نے بے یقین ہوتی نظروں سے عارش خانزادہ کو دیکھا تھا۔ بے ساختہ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ کیا؟ آواز باہر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عارش خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی کو دیکھتے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسی لمحے کا تو وہ انتظار کرنا چاہتا تھا، اور آج فائنلی 6 مہینوں کے بعد اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر یمنا بیگم پر ڈالی، جو بمشکل ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے سانس لے رہی تھی۔ سفاکی کی انتہا تو عارش خانزادہ نے تب کر ڈالی جب ان کے قریب بڑھ کر ویل چیئر پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھتے انہوں نے یمنا بیگم سے کہا کہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ آپ کی بیٹی سے میں نے نکاح بدلے کے لیے کیا ہے، تاکہ میری چچی جان کے آنسو کا بدلہ میں آپ کی بیٹی کے ذریعے آپ سے لے سکوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی چچی جان بہت عزیز ہے، بچپن میں انہیں بہت روتے تڑپتے دیکھا ہے اپنے چچا جان کی دوسرے نکاح کی وجہ سے، تو اب آپ کا وقت ہے۔ آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر میں نے آپ کو نہیں تڑپایا تو میرا نام بھی عارش اورنگزیب خانزادہ نہیں۔ سبھی دم سادھے عارش خانزادہ کی باتیں سن رہے تھے۔ رات کے وقت صحن میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پھیکی سی روشنی تھی جس نے ہر طرف اجالا کر رکھا تھا۔ محضلہ خانزادی بھی حیرت سے عارش خانزادہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اب وہ 15 سال کی تھی، اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی کہ وہ باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آپ کو ایک بات، چپ ہو جاؤ، خبردار اگر تم نے اپنے منہ سے ایک اور آواز بھی نکالی۔ ابھی مزید عارش خانزادہ اپنی سفاکی کی انتہا پر یمنا بیگم کی سانسیں بند کرواتا اپنی باتوں سے کہ اورزلا خانزادی ہوش میں آتی اسے اپنی مورے کے پاس سے جھٹک چکی تھی۔ اورزلا خانزادی نے غصے میں آ کر عارش خانزادہ کو اپنی پوری قوت سے اپنی مورے کے پاس سے جھٹکا تھا، جس جھٹکے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور وہ بے ساختہ ہی زمین پر پیچھے کی طرف گر چکا تھا۔ عارش خانزادہ اور مغرور خانزادہ تھا، جس کو آج تک ہر جگہ صرف اٹینشن ہی ملی تھی۔ اسی مغروریت کی وجہ سے وہ آج اپنی انا کی تسکین کے لیے 2 زندہ وجودوں کو لاشوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ اس کو جب دھکا پڑا اور خود کو زمین پر لیٹے دیکھا تو اس کے اندر اس کی انا نے دوبارہ سے سر اٹھایا تھا، اور غصے سے ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھتے ہوئے اورزلا خانزادی کو ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کا ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم عارش خانزادہ پر ہاتھ اٹھا سکو؟ اسے جبڑے سے دبوچتے ہوئے عارش خانزادہ نے بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے خود سے پیچھے کی طرف جھٹکا تھا۔ عارش، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کرنے لائے ہو تم یہاں پر، اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے پھرو؟ شمائلہ خانزادی نے جب اسے اورزلا خانزادی پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے ایک جھٹکے سے عارش خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لیا تھا، مبادا وہ کہیں دوبارہ سے اورزلا خانزادی کی طرف جا کر اسے مارنے نہ لگ جائے۔ اورزلا تو ایسی تھی جیسے اس کے جسم میں جان تک نہ بچی ہو۔ زندگی کی
بے کسی کسے کہتے ہیں آج اسے سمجھ آیا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی، اپنی ماں کو وہ کھڑتی سانسوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر کہلانے کے لائق تھا۔ اگلے ہی پل اورزلا کے اندر سے آواز آئی تھی، نہیں نہیں اورزلا، تجھے تیری ماں نے اس دن کی بے بسی کے لیے اتنا کانفیڈنس نہیں بنایا تھا۔ چلو اٹھو، جاؤ اپنی ماں کی طرف اور اسے اسپتال لے کر جاؤ، ورنہ تمہاری ماں یہیں پر اپنی سانسیں گنوا دے گی۔ اورزلا کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جس سے وہ صحن میں کھڑے سبھی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی۔ مہزلا، جلدی سے اندر جاؤ اور میری اور اپنی چادر لے کر آؤ، مورے کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ جاؤ جلدی، اپنی ماں کی حالت کو دیکھتے اورزلا خانزادی نے چیخ کر مہزلا سے کہا تھا، جو اپنے لرزتے ہوئے وجود پر قابو پاتے جلدی سے اندر جا کر اس کے لیے اور اپنے لیے چادر لے کر آئی تھی۔ جلدی سے چادر خود پر اوڑھتے ہوئے اورزلا خانزادی نے بغیر کسی پر توجہ دیے اپنی ماں کی وہیل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکال کر جا چکی تھی۔ سبھی اورزلا خانزادی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ نائلہ خانزادی دھڑام سے چارپائی پر گری تھی، اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر وہ رونا شروع ہوئی تھی۔ آخر ان کی تربیت میں کہاں پر ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹے نے اتنا گھٹیا کام کر ڈالا تھا؟ اگر اس عورت کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ آرش، آج جو کچھ تم نے کیا ہے، اس کے بعد میرا نام تم اپنے نام کے ساتھ نہ ہی لگاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اورنگزیب خانزادہ نے دکھ کی انتہا کو پہنچتے ہوئے آرش خانزادہ سے کہا تھا، جس کو ابھی بھی اپنے کیے پر ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں تھا، اور وہ مغروریت سے ناک چڑھاتے ہوئے اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ارادہ تو وہ رخصتی کا لے کر ہی آیا تھا، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس عورت کی بیٹی اورزلا خانزادی کو اپنی قید میں رکھے، لیکن اب وہ اپنا ارادہ تبدیل کر چکا تھا، کیونکہ اس کے مطابق اس لڑکی نے اسے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا تھا، تو اسی لیے وہ اس کے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں تھی۔ عالمزیب، میرے خیال سے تم اس لڑکی کے باپ ہو، تو جاؤ اس کے پاس اور ہو سکے تو شرم کر لو تھوڑی سی، اور اپنی بیوی کو بچاؤ۔ اگر محبت کرتے نکاح تک اس کو پہنچایا تو اس کو نبھانے کی شرم بھی خود میں پیدا کر لیتے۔ یا ابھی بھی تمہیں جائیداد کا ڈر ہے، جو تم بالکل چپ کھڑے تھے؟ اورنگزیب خانزادہ نے عالمزیب خانزادہ کو بالکل چپ کھڑے آنسو بہاتے دیکھ کر چیخ کر کہا تھا۔ عالمزیب خانزادہ بھی بھاگتے ہوئے گھر سے نکل کر اپنی بیٹیوں اور بیوی کے پیچھے روانہ ہو چکا تھا، جو تقریباً بھاگتے ہوئے روڈ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ جلدی سے ان کی طرف اپنی گاڑی کو بڑھا چکا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو اچھا لگا۔ کہانی کا دوسرا حصہ اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔